اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس صورت کے آغاز میں یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ بدر کی جنگ میں مال غنیمت کے بارے میں اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ جو لڑائی میں شریک تھے یہ ان کا حصہ ہے، دوسروں نے کہا کہ جو یہاں آئے تھے چاہے وہ لڑے یا نہیں لڑے وہ خدمت میں مصروف تھے، اس لیے ان کا بھی حق ہے۔ تو اس صورت کے شروع کے الفاظ ہی یہ تھے کہ یسألونک عن الانفال، کہ وہ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو وہاں پر اجمالی طور پر جواب دیا تھا، اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَعَلَمُوا، اور تم جان لو، انما غنمتم من شیء، بے شک جو تم نے غنیمت حاصل کی کوئی بھی چیز ہو۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو شرعی جہاد کے نتیجے میں آئے۔ مسلمانوں کی کمائی میں سب سے پاکیزہ مال غنیمت ہے، کیونکہ جہاد بہت اونچا عمل ہے اور یہ اس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، یعنی کل مال غنیمت کو جمع کرنے کے بعد اس کے 5 حصے کیے جائیں گے اور اس کا 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، خمس میں سے بقدر ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بھی لیتے تھے، کیونکہ جتنی انسانی ضروریات ہیں وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہیں۔ وَلِذِی الْقُرْبَى، اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اور اگر ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے۔ وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے والے دن، مطلب کہ جو جنگ بدر والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی امداد نازل فرمائی، اور یہ مدد کس دن ہوئی کہ یوم التقى الجمعان، کہ جس دن آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے اللہ نے اسے حلال قرار دیا۔ یہ سب سے پاکیزہ مال ہے، کیونکہ یہ خاص اللہ کا حق ہے اور جو انسان کو بلا واسطہ ملتا ہے، اور اس میں حرام کا ایک شائبہ تک نہیں ہوتا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا جو قانون اور ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اسی کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی، تو اس کا استعمال حلال اور جائز ہوگا، ورنہ اس سے ہٹ کر کسی بھی طریقے سے مال غنیمت کو لیا جائے گا تو اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سوئی اور ایک دھاگا بھی جو مال غنیمت کا حصہ ہو، کسی کے لیے اس کا بغیر اپنے شرعی حصے کے لینا جائز نہیں، اور اس کو عام چوری سے زیادہ شدید حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بیان فرمایا ہے مال غنیمت کا، کہ 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو مال غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے، جس میں 5واں حصہ خدا کا ہے، جسے خدا کی نیابت کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول کر کے 5 جگہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی ذات پر، اپنے رشتہ داروں پر جنہوں نے شروع سے خدا کے کام میں آپ کی نصرت اور امداد کی، اور اسلام کی خاطر یا محض قرابت کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا۔ ان کے لیے زکوٰۃ وغیرہ سے حصہ نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن مال غنیمت میں ان کا حصہ بنتا ہے۔ پھر غنیمت میں جو 4 حصے باقی رہے وہ لشکر میں تقسیم کیے جائیں گے، سوار کو 2 حصے، پیدل کو 1۔ مال غنیمت میں دوسرے مستحق بھائیوں کا حصہ رکھنا، یہ اس بات کا سبق ہے کہ اموال میں حقدار ہونے کی بنیاد صرف محنت اور وراثت نہیں، بلکہ کچھ ایسی بھی چیزوں میں اللہ نے جب دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق رکھا تو گویا یہ اس چیز کا اعتراف ہے عملی طور پر کہ آدمی چیزوں کو خدا کی چیز سمجھتا ہے، خدا کی امانت سمجھتا ہے، نہ کہ اپنی چیز۔ اس غنیمت کے اس قانون سے تیسرا یہ بھی ایک زبردست سبق یہ ملتا ہے کہ ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں بلکہ اصول ہے۔ کوئی شخص محض اس بنیاد پر کسی چیز کا مالک نہیں بن جائے گا کہ وہ اتفاق سے اس کے قبضے میں آ گئی۔ قبضے کے باوجود آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کو ذمہ دار افراد کے حوالے کرے، اصولی اور قانونی بنیاد پر اس کو جتنا مال ملنا چاہیے
کہ وہ اس کو لے کر اس پر راضی ہو جائے۔ اس میں کفار کی شکست کے ظاہری اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ جس وقت تھے تم ادھر کنارے پر جو مدینہ طیبہ کی طرف تھا، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کافر پرلے کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا، والرکب، اور جو تجارتی قافلہ تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اسفل منکم، اور تم سے نیچے کی طرف تھا۔ غزوہ بدر کوئی پہلے سے طے شدہ نہیں تھا کہ کس نے کس جگہ پر پہنچنا ہے، یہ ایک اتفاقی لڑائی تھی، اور جو اللہ کے حکم سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ یہ لڑائی ناگزیر ہو گئی۔ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، یعنی کہ اگر ہم پہلے سے اس چیز کو طے کر لیتے کہ کس نے کس وقت کہاں پہنچنا ہے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو البتہ اختلاف کرتے وعدہ پورا کرنے میں، کہ ممکن ہے کہ بر وقت نہ پہنچ سکتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اور لیکن تاکہ اللہ فیصلہ کرتے، امراً اس معاملے میں کان مفعولا، جو طے شدہ ہے، لیہلک، تاکہ وہ ہلاک ہو، من ہلک، اور جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بینۃ، کھلی دلیل کے ساتھ، ویحیی من حی، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے، عن بینۃ، کھلی دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ البتہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اس آیت کے شرح میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان قدوۃ الدنیا کے پاس تھے اور کفار قدوۃ القصویٰ، یعنی کہ مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارے پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا، اور کفار میدان کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ کہ جس کی وجہ سے یہ جہاد ہوا، وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی زد سے باہر تقریباً 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع اور غلط جگہ پر ٹھہرے تھے، جہاں سے دشمن پر قابو پانا بلکہ اپنی جان بھی بچانے کا کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک ریتلی زمین تھی جس میں چلنا بھی دوبھر تھا، اور پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہیں تھی، اور مدینہ سے دور والی جگہ جس پر کفار نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں قریب تھا۔ اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتا دیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے، کہ کسی کی طاقت یا کمزوری ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل چکا ہے، اور لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہماری مدد بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان اپنی جگہ پر اس اعتبار سے تکلیف اور پریشانی میں تھے کہ کہیں سے اگر کوئی اور کمک آ گئی، یعنی کہ کچھ اور بھی افراد جیسے کہ یہ کہ قرظ بن جابر فہری جو بہت اثر رسوخ والا کافر تھا، تو وہ بہت سارے قبائل کو لے کر پیچھے سے کافروں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ بات تو سب کو ہی معلوم ہے کہ مسلمان اسلحے اور تعداد کے لحاظ سے بھی کفار کے مقابلے میں بالکل کم تھے۔ مسلمان کسی تیاری کے ساتھ اور باقاعدہ کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ بالکل ایک ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلہ روکنا ان کا مقصد تھا۔ مگر مقامی صفرہ پر وہی آ گئی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکل پڑا ہے، اور یوں اچانک غیر ارادی طور پر 1000 جوانوں کے ساتھ 313 مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا۔ قرآن کی آیت نے یہ بتایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ واقعہ اگرچہ ایک اتفاقی حادثہ کی صورت میں بلا ارادہ پیش آیا ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اتفاق سے ہوں یا اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، وہ ہماری نظر میں تو محض اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی نظر میں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی صورت میں ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کڑی ایک دوسرے کڑی سے جڑی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی، اور جب وہ پورا نظام سامنے آ جائے اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا اور اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی کی جاتی تھی، اس لیے جنگ بدر کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس سے اندازہ لگانا ایک صاحب بصیرت کے لیے مشکل نہیں کہ اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ تھیں۔
مسلمان اور کفار جب ایک دوسرے سے دونوں ٹکرائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مشن کی صداقت لوگوں پر پوری طرح کھل گئی۔ جو لوگ سچے طالب تھے ان پر آخری حد تک یہ بات واضح ہو گئی کہ یہی نبی، یہی دین حق ہے، اور جو لوگ اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمی یا اپنی نیت ان کی خالص نہیں تھی، انہوں نے اس کے بعد بھی اپنے مسلک پر قائم رہ کر ثابت کر دیا کہ وہ اسی قابل ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ آج بھی دنیا کے تمام معاملات اسی قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات، جتنے بھی قصے، جتنے بھی لوگوں کے کردار بیان کیے، وہ ہمارے لیے صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ قصے اس لیے ہمارے سامنے بیان ہوئے کہ تاکہ ہم غور و فکر کریں، اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں اور برے لوگوں کی انجام سے ڈریں اور عبرت حاصل کریں۔ تو اسی طرح اگر کوئی آج حالات ہمیں اپنے خلاف لگتے ہیں، اپنے بظاہر لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو رہی، لیکن اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی اور وہ آنے والے وقت میں ظاہر بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گمان کے مطابق ملتے ہیں۔ ہم جیسا اللہ سے گمان رکھتے ہیں ہمیں ویسا ہی نتیجہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات یا ایسے حادثات ہو رہے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، سب اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے جو ہو، جیسا ہو، جہاں ہو، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو ایک مومن کے ماتھے پر شکن نہیں آنی چاہیے۔ اللہ جو رویہ ہم سے اختیار کرنا چاہیں ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے۔ کوئی دکھ، کوئی پچھتاوا، اس احساس کو باطل بنا دیں کہ ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ ہے خواہش نفس کی پوجا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے، ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ ہم اللہ کی ہر چیز میں راضی رہیں، راضی برضا، راضی بالقضا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔